دنیا میں جو بھی خوشحال معاشرے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتے ہیں سیلیبریشنز کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کے لیے، تحفے تحائف دینے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مدرز ڈے، فادرز ڈے، اس طرح کے بہت ساری جو سیلیبریشنز ہیں وہ ہوتی ہیں. جیسے جیسے کمیونیکیشنز بڑھیں، جیسے سوشل میڈیا سے پاکستان کنیکٹ ہوتا گیا دنیا کے ساتھ، تو پاکستان میں بھی اب ایسے دنوں کو منانے کا رواج زیادہ ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم ہر چیز میں سیاست کو لے کے آتے ہیں، ہر چیز کو متنازع بناتے ہیں، اور پھر جو سب سے حساس معاملہ ہے کہ ہم ہر چیز میں مذہب کو لے کے آتے ہیں اور مذہبی تناظر میں ان تمام چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف تو بڑا بنیادی سے سوال ہے، وہ یہ کہ محبت کا جو جذبہ ہے وہ بڑا لازوال جذبہ ہے. ہمارا مذہب جن بھی اقدار کا پرچار کرتا ہے وہ انسانیت سے محبت کرنے کے درس کی بنیاد پر وہ تمام اقدار کھڑی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ محبت کو منانا یا محبت کے لیے ایک دن مختص کرنا وہ اسلام کے منافی ہے اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے معاشرے میں بالکل بھی کوئی بریدنگ سپیس نہیں دیتے اپنے لوگوں کو کہ وہ کچھ سیلیبریٹ کریں، اپنے سٹریس سے تھوڑی دیر کے لیے نکلیں اور ایسے جذبوں کا اظہار کریں جو عام زندگی میں شاید ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک خاص پیرائے میں محبت کو ڈسکس کرنا پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذائقہ ہے اس بات میں کہ آپ کو اگر کوئی شخص پسند ہے، چاہے آپ اس کو شریک حیات بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، آپ کو اپنی والدہ سے محبت کا ایک خصوصی اظہار کرنا ہے، تو ایک دن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو ایک قومی ایشو بنا دیا. یہ ایک نان ایشو ہے، جو منانا چاہتے ہیں وہ منائیں. اگر کسی نے پھول خرید کے کسی کو دینے ہیں تو بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے. لیکن نہیں، ہم عدالت میں لے کے گئے، ہم نے اس کو بین کرا دیا. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو مذہبی شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت شدید یہ گناہ والا کام ہے اور صرف پھول نہیں خریدنے، کسی کو تحفہ نہیں دینا، اور یہ بے حیائی کا موجب بنتا ہے. مجھے جس بات پہ بہت زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی بہت ساری برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت ساری اخلاقی اقدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوال کی طرف ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے. ان پہ ہم سوچ بچار نہیں کرتے اور نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں اور اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی پٹیشنز لے کے عدالتوں میں جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ سمجھیں کہ مسائل کی طرف سے نظر ہٹ جائیں اور آپ ایک چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھے رہیں. یہ شخصی آزادیوں کا معاملہ ہے. اگر کوئی منانا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں منانا چاہتا اس کی مرضی. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کسی بھی دن پہ یقین نہیں رکھتے، جو محبت پہ سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن سے آپ کے معاشرے میں جو عزت ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی بہت ساری کمیونٹیز کی، وہ بڑھتی ہے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ باقی رہی جو اس کا معاشی وہ ایک ہے، تو معیشت تو ہر چیز میں ہے. آپ اگر مذہب اور مذہبی تہواروں کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی تو ظاہر ہے دکانوں میں بہت کچھ ایسا سامان جو ہے وہ بیچا جا رہا ہوتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. عید کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں عید کی مناسبت سے چوڑیاں اور مہندی بیچی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ویلنٹائنس پہ سرخ گلاب اور کارڈز بیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسلام صرف ان چیزوں سے منع کرتا ہے جہاں پہ کسی کی مال، کسی کی عزت، کسی کی جان کو خطرہ ہو، اور ایک جو مجموعی برائی کا ماحول پیدا کرنے والی جو چیزیں ہوں ان سے منع کیا گیا ہے. ورنہ خوشی منانے سے، خوش رہنے سے، اور جو آپ تیار ہوں، آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھے لباس میں ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس طرح کی چیزوں سے قطعاً منع نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے جو نان ایشو کو اتنی زیادہ ہائپ دی ہے اور ہر سال ہم اس پہ کنٹروورسی میں پڑ جاتے ہیں. سوشل میڈیا از فلڈنگ، جو بہت ساری چیزیں، مواد بہت سارا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، یہ کافر ہے، یہ ملک دشمن ہے. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ بڑی غیر اہم ہے اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو شخصی آزادیوں سے متعلق معاملات ہیں اس میں ریاست کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اسی طرح جو شخصی آزادیوں کے معاملات ہیں وہاں پر مذہب کو جو لوگ بھی غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آزادیاں سلب کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بھی باز رہنا چاہیے. اور ریاست کو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اس طرح کی بے ضرر خوشیاں منانے سے اور اس طرح کی بے ضرر جو تہوار ہیں ان کو منانے سے ریاست اور مذہب
کے لیے اس کو خطرہ نہ بنا دیا جائے، اتنی بات اس پہ کی جائے، بلکہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، جیسے مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، ویسے ویلنٹائنس بھی منائیں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟